اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سری نگر سے کرگل تک جو 7ویں جماعت کے بہارستانی اردو سے لیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ جو سری نگر سے لے جانے والی گاڑیاں ہیں یا سری نگر آنے والی گاڑیاں ہیں، یہ رات کو کرگل میں ٹھہرتی ہیں، جس کی وجہ سے کرگل کے رونق میں یا اس جگہ کی رونق میں جہاں یہ گاڑیاں رکتی ہیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کے ہوٹل مالکان اور بازار مسافروں کی آمد کی وجہ سے وجود میں آ گئے ہیں، جس کا اچھا اثر ان کی معیشت پر بھی پڑا ہے۔ کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں، ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گو یہ علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں پرائمری و مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑاؤ میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑاؤ میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ جس طرح کشمیر میں کیکر، باد، سفیدہ، دیودار، سیب کے درخت، ناشپاتی کے درخت، توت کے درخت یا اور بہت سارے درخت ہیں، لیکن جو کرگل میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں وہ ہیں بید کے درخت۔ کرگل میں بید کے درخت ہر طرف نظر آتے ہیں۔ یہ بھی درختوں کی ایک قسم ہے۔ ان سے ان لوگوں کے ایندھن اور
चारे पूरी हो जाती हैं। यानी ईंधन वगैरह और चारे जो जानवरों को डाला जाता है, जो जानवर खाते हैं, यानी इनसे इनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है लोगों की। और इस छोटी जगह ज़्यादातर सेब और खूबानी और दूसरे फलों के साथ गेहूं की पैदावार भी होती है। यानी सेब, खुबानी, जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। लेकिन अगर कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ धान, मक्की, गेहूं, जवार या और सारे फसल उगाए जाते हैं, लेकिन करगिल में ज़्यादातर सेब, खुबानी, जवार और गेहूं की पैदावार होती है। यहाँ के फल अगरचे कश्मीर के लिहाज से छोटे हैं, लेकिन बहुत मीठे और रसदार होते हैं। इस छोटे से कते जमीन से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए करगिल के लोग साल में 2 फसलें उगाते हैं। इस छोटे से कते जमीन में करगिल के लोग साल में 2 फसलें उगाते हैं। अगरचे जगराफियाई लिहाज से मुल्क से अलग थलग है, तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ लोग तवज्जो दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ तालीमी इदारे मौजूद हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरीज और डिग्री कॉलेज शामिल है। कई स्कूल ऐसे भी बनाए जाते हैं जहां सिर्फ लड़कियां ही तालीम हासिल करते हैं, जहां सिर्फ लड़कियां ही तालीम हासिल करते हैं। अगरचे लद्दाख की शराखानदगी बहुत कम है, लेकिन तालीम की तरफ रगबत की वजह से, यानी दिलचस्पी की वजह से दिली लगाव की वजह से इस शरह में, यानी खानगी की शरह में इजाफा होता जा रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद भी मुख्तलिफ सरकारी दफातरों में, जैसे हस्पताल, तालीमी इदारे, इनमें काम कर रही हैं। यानी औरतों की कसीर तादाद भी सरकारी दफातरों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत से निजी स्कूल हैं। निजी स्कूल हो गए प्राइवेट स्कूल। निजी स्कूल हो गए वो स्कूल जो लोग जाती तौर पर खुद चलाते हैं। जिला करगिल के दफातर की जो नई इमारतें हैं, ये करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक जगह पर बनाई गई हैं, जिसे बडाऊ कहा जाता है। यानी बडाऊ में जिला के सरकारी दफातर की नई इमारतें बनाई गई हैं। उस जगह
ایک خانقاہ ہے جو پوری لداخ میں مشہور ہے. اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر طرح کے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول اس خانقاہ میں چڑھاتے ہیں. چاہے مسلمان ہو، بودھ ہو، جین ہو یا اور کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں. شکریہ.